اچھا یونس آپ اپنا کویشچن دوبارہ کریں، دیٹ سب سنیں تو میں آپ کو آنسر دے دوں. سر یہ شیزوفرینیا کا علاج جو ہوتے ہیں ٹریٹمنٹ، ہاں یہ ہاں. پھر لوگ یہ میڈیسن کے تھرو کیا جاتا ہے سائکیٹرک، یا نہیں یہ اس کو صحیح کہ تھراپی کے نہ تھرو نہ کیا جاتا سائیکو تھراپی کی سائیکو تھراپی کے تھرو تو پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے نا لائک اینٹی سائیکوٹک ڈرگز دیے جاتے ہیں نا، اسپیشلی اسکیزوفرینیا اور اینٹی جو سائیکوٹک ڈس آرڈر ہے اس کے لیے بنی ہوئی ہے. اور اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ویدر اس پیشنٹ کی جو رسپانس ہے ٹورڈز میڈیکیشن وہ کیسی ہے. ٹھیک ہے، تو اف ٹھیک ہو تو میڈیکیشن سے جو ہے نا بس اس کی ٹریٹمنٹ کرائی جاتی ہے. اور اف ڈاکٹر کو لگتا ہے کہ پیشنٹ رسپانس نہیں کر رہا تو وہ پھر جو ہے نا جا کے وہ اس کے ساتھ الیکٹرو کنورسو تھراپی ہم کہتے ہیں، جس میں اس پیشنٹ کو کرنٹس لگائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے وہ بھی جو ہے نا وہ کرنٹ اس لیے لگائے جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک ٹریٹمنٹ ہے. اس کی الیکٹرو کنورسو تھراپی میں جو کرنٹ پاس ہوتا ہے برین میں نا، تو اس کی وجہ سے جو نیورو ٹرانسمیٹر میں جو امبیلنس آئی ہوتی ہے، اس اس امبیلنس کو جو ہے نا آف نیورو ٹرانسمیٹر کو دوبارہ بیلنس کرنے کے لیے جو ہے نا وہ علاج کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اٹ از اے کمبینیشن آف الیکٹرک کنورسو تھراپی، فارماکو تھراپی دوائی جو ہے، اینڈ سائیکو تھراپی کا رول تب آ جاتا ہے جب اس کے سمٹمس مائلڈ ٹو ماڈریٹ لیول تک آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تب جا کے جو ہے نا ہم سائیکو تھراپی پرووائڈ کر سکتے ہیں. ادروائز اونلی میڈیکیشن اینڈ الیکٹرو کنورسو تھراپی جو ہے نا جا کے ہم یوز کرتے ہیں جب سمٹمس جو ہے سیویئر ہو. ہے؟ یس سر. ٹھیک ہے، اچھا بایولوجیکل ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں. تو بایولوجیکل ٹریٹمنٹ کا جو ہے ظاہری بات ہے آپ لوگ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ بایولوجیکل ٹریٹمنٹ اونلی میڈیکیشن، الیکٹرو کنورسو تھراپی اینڈ سائیکو سرجری پہ جو ہے نا جا کے فوکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، biological practitioners look for certain kind of clues. Clues mean hints when they try to understand normal behavior. ٹھیک ہے، biological practitioners جو ہے ہمیشہ اب نارمل بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے وہ کچھ سرٹن کائنڈز آف ہینڈ یا کلیوز کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم فلپ بیرمنس کے کیس کو دیکھیں تو اگر فرسٹ آف آل یہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بیماری فیملی میں رن کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. اگر ہم فلپ بیرمنس کے کیس کو دیکھیں تو اس کی فیملی میں جو ہے نا جو اس کی مدر تھی شی واز ون ہاسپٹلائز فار ڈپریشن. ٹھیک ہے، اچھا سیکنڈ کوشچن ان کا جو میجر ہے وہ یہ ہے، از دا بیہیویئر پروڈیوسڈ بائی ایونٹس دیٹ could have had a physiological effect. اچھا سیکنڈ افیکٹ اس کا، سیکنڈ کوشچن کا یہ ہے کہ کیا جو بیہیویئر اب نارمل بیہیویئر آ رہا ہے کیا یہ کسی ایونٹ کی وجہ سے جو ہے نا جا کے پرون ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ فزیولوجیکل ایفیکٹس آئے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو فلپ برمز نے کیا کیا تھا، اس نے اپنے گرل فرینڈ کو جب دوسرے بندے کے ساتھ دیکھا تھا تو اس دوران وہ کیا کر رہا تھا، وہ الکوہل ڈرنک کر رہا تھا. ٹھیک ہے، تو الکوہل کا بھی جو ہے نا ان چیزوں پہ فزیولوجیکل میکانزم پہ کافی افیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ونس کلینیشین پن پوائنٹ ونس the clinician have pinpointed physical source of dysfunctioning. ایک مرتبہ کلینیشین کو پتہ لگ جاتا ہے physical source of dysfunctioning کو، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، they are in a better position to choose a biological course of treatment. تو ان کے لیے جو ہے نا کافی ایزینس ہو جاتی ہے کہ وہ جا کے ایک خاص علاج کا وہ کرے، ایک خاص علاج کو جا کے چوز کرے اس بیماری کو ٹریٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، 8 سلائڈ میں کیا کہتے ہیں، the three leading kinds of biological treatment used today are drug therapy جس میں ہم میڈیکیشن دیتے ہیں، electroconvulsive therapy جس میں ہم کرنٹ پاس کرتے ہیں اور یہ تب دیتے ہیں جب پیشنٹ is unable to respond to any kind of treatment. And psychosurgery تب ہوتی ہے جب کوئی بھی چیز جا کے کام نہیں کرتی. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے نا سب سے جو
by far the most common of these approaches is uh, ड्रग थेरेपी, ठीक है। 1955 में 1955 में क्या हुआ था, रिसर्चर ने डिस्कवर किया था सेवरल इफेक्टिव साइकोट्रोपिक ड्रग मेडिकेशंस को, ड्रग्स दैट मेनली अफेक्ट इमोशंस एंड थॉट प्रोसेस, ठीक है। साइकोट्रोपिक मेडिकेशन जो मेंटल हेल्थ या मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं। अच्छा, दीज ड्रग्स हैव greatly changed the outlook for a number of mental disorder, ठीक है। अच्छा, इस नंबर इस जो ये ड्रग्स थे, बेसिकली फोर मेजर किस्म के साइकोट्रोपिक ड्रग्स थे, इसके वजह से जो मेंटल डिसऑर्डर की जो वो पिक्चर थी वो टोटली चेंज हो गई थी। मतलब विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लोग इम्प्रूवमेंट दिखाना स्टार्ट कर लेते थे, इधर अलोन और विद अदर फॉर्म ऑफ थेरेपी, वेदर अगर ड्रग्स सिर्फ दिए जाते थे या उसके साथ कोई और ट्रीटमेंट दी जाती थी, लेकिन आउटकम जो होता था वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री हुआ होता था, ठीक है। इसमें फोर मेजर साइकोट्रोपिक ड्रग्स है, जिसमें एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी बाइपोलर एंड एंटी साइकोटिक ड्रग्स आ जाते हैं। एंटी एंजाइटी ड्रग्स को हम माइनर ट्रैंकुलाइजर्स भी कहते हैं या एंजियोलिटिक्स भी कहते हैं, और ये हमें हेल्प देती है टेंशन या एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जो है, नेम से ही जाहिर है, ये हम अपने जो बंदा मूड डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है उसके मूड को इम्प्रूव करने के लिए जो है हम बेसिकली, या जो बंदा डिप्रेस्ड है उसके मूड के लिए जो है ना हम बेसिकली इस मेडिकेशन को यूज़ करते हैं दैट उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए। एंटी बाइपोलर ड्रग्स जो है इसे हम मूड स्टेबलाइजर्स भी कहते हैं। ये बेसिकली हेल्प करता है पेशेंट को स्टडी हेल्प स्टडी slowly and gradually the moods of those with the bipolar disorder, a condition marked by mood swings from mania to depression। बाइपोलर डिसऑर्डर इस तरह है कि इसमें मूड की जो है स्विचिंग हो रही होती है फ्रॉम मेनिया टू डिप्रेशन, ठीक है। तो ये मेडिकेशन जो है मूड स्टेबलाइजर, ये क्या कर रहा होता है, उस पेशेंट के मूड को जाके स्टेबल रखता है, या वो ना वो मेनिया की तरफ जाता है ना वो डिप्रेशन की तरफ जाता है। डिप्रेशन जो है वो जो है ना आप लोग को पता होगा सैड मूड होता है, रोना, क्राइंग, सुसाइडल थॉट्स वगैरह, पुअर कंसंट्रेशन, एनहेडोनिया, मतलब जो एक्टिविटीज होती है उसमें कोई प्लेजर फील नहीं करता। अच्छा, मेनिया जो है ना इस डिप्रेशन का बिल्कुल ऑपोजिट है, मतलब बिल्कुल वो एक्सट्रीम लेवल पे जो है ना डिप्रेशन का ऑपोजिट है। जो डिप्रेशन में जो है ना सैड फील कर रहा है तो वहाँ पे इलेटेड मूड होता है, वहाँ पे जो है ना विदाउट एनी रीज़न बस खुश खुश फील कर रहा होता है, अपने साथ हंसना। अच्छा, डिप्रेशन में जो है ना लोग एक जगह पे बैठे होते हैं और ये जो है ना एक जगह पे बैठते ही नहीं है, इधर इधर घूम रहे होते हैं बस। नॉन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है बाइपोलर डिसऑर्डर का, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एंटी साइकोटिक ड्रग्स आ जाते हैं। एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो किस चीज़ को हेल्प करती है, रिड्यूस द कंफ्यूजन, हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन्स ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। जस्ट जरा लाइक मैंने स्किज़ोफ्रेनिया का आपको बताया है, ठीक है। All such drugs reach the marketplace only after systematic research and a careful review process। अच्छा, ये जितने मेडिकेशन है ये मार्केट प्लेस में जो है ना तब जाके पहुंची है जब इसकी सिस्टमेटिक रिसर्च की गई थी और इसकी प्रोसेस की केयरफुल रिव्यू की गई थी, तब जाके जो है ना मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी स्टार्ट हो गई थी। सेकंड फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है वो बेसिकली है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, दो इलेक्ट्रोड्स मतलब रॉड्स को अटैच किए जाते हैं पेशेंट के हेड के साथ, और इलेक्ट्रिक करंट को 65 से 140 वोल्ट तक पास करते हैं ब्रीफली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम थ्रू द ब्रेन, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन में जो है ना एक झटका आ जाता है, जिस तरह एपिलेप्सी का होता है मिर्गी वाले पेशेंट में, ठीक है। बट ये जो है ना कुछ फ्यू मिनट्स के लिए होता है। आफ्टर 7 to 9 ECTs with space of 2 or 3 days many patients feels considerably लेस डिप्रेस, ठीक है। जब 6 to 7 ECTs दी जाती है सेशन
2 اور 3 گیپ کے ساتھ. تو میجورٹی آف پیشنٹس جو ہے دی فیل کنسیڈریبلی لیس ڈپریس. اور یہ ای سی ٹی کا جو علاج ہے یہ بیسیکلی فار دا فرسٹ ٹائم اسٹارٹ ہوا تھا ڈپریشن کے لیے. ٹھیک ہے. دا ٹریٹمنٹ is used on 10 of thousands of depressed person annually. اچھا یہ ای سی ٹی ٹریٹمنٹ جو ہے یہ اینولی جو ہے تقریباً ہزاروں پیشنٹس کے لیے یوز کیا جاتا تھا. پارٹیکولرلی وہ پیشنٹ جو کہ لائک ہوز ڈپریشن فیز ٹو ریسپونڈ ٹو ادر ٹریٹمنٹ, جو کہ ڈپریشن بھی سائیکوسس بھی اس میں آ سکتا ہے. ایون سم ٹائم جو وہم کی بیماری ہے اگر وہ میڈیکیشن کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہو رہا تو انہیں بھی جو ہے نا ای سی ٹی دی جاتی ہے. مین مقصد یہ ہے کہ جو بندہ میڈیکیشن کو ریسپونڈ نہ کر رہا ہو تو ان میں جا کے جو ہے نا پھر ای سی ٹی کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنے ہوتے ہیں. جو تھرڈ فارم آف بایولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے اسے ہم سائیکو سرجری کہتے ہیں یا نیورو سرجری کہتے ہیں, برین سرجری آف مینٹل ڈس آرڈر. اس میں کیا ہوتا ہے, اٹ از taught ٹو ہیو روٹس ایز فار بیک ایز ٹریفننگ. اگر آپ لوگ کو یاد ہوگا تو اگر ہم پاسٹ میں دیکھیں تو پاسٹ میں بھی جو ہے نا ایک ٹیکنیک اس طرح تھا ٹریفننگ یا ٹریفینیشن کا, جس میں اسمال ہول کیا جاتا تھا ہیڈ میں. اور لیکن ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ اسمال ہول کر کے ایول اسپرٹ باہر نکل جاتا ہے. یہاں پہ کانسیپٹ کچھ اور ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا ہے دیٹ modern procedure are derived from a technique first developed in the late 90s. جو modern procedure نیورو سرجری یا سائیکو سرجری کی ڈیرائیو کی گئی ہے, ڈیولپ کی گئی ہے, وہ لیٹ 1930s میں جو ہے نا ایک پرتگیز جو برازیلین نیورو سائیکیٹرسٹ تھا اس نے جو ہے نا بیسیکلی ڈیولپ کی تھی, جس کا نیم اینٹونیو ایگس مونس تھا. ٹھیک ہے. In that procedure known as lobotomy, اس پروسیجر کو بیسیکلی لیبارٹمی کا نیم دیا گیا تھا. سرجن کیا کرتا تھا, وہ کنیکشن کاٹ دیتا تھا برین کا جو فرنٹل لوب ہے اور جو لوور ریجنز آف دا برین ہے اس کے درمیان کنیکشن کو جا کے کاٹ دیتا تھا. Today's psychosurgery procedure are much more precise than the lobotomies at the past. آج کل کی جو psychosurgery procedures ہے وہ کافی زیادہ پریسائز اینڈ سمپلیفائی کیے گئے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا لیبارٹمیز ٹیکنیکس ان دا پاس, جو کہ کافی کمپلیکس قسم کے تھے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں, ایون سو دے آر کنسیڈرڈ ایکسپیریمنٹل اینڈ آر یوز اونلی آفٹر سرٹن سیویئر ڈس آرڈر ہیو کنٹینیوڈ فار ایئرز وداؤٹ رسپونڈنگ ٹو any other form of treatment. ٹھیک ہے. یہی بات ہوئی کہ سائیکو سرجری یا نیورو سرجری تب جا کے کی جاتی تھی جب پیشنٹ کنٹینیوسلی سالوں تک رسپونڈ نہیں کر پاتا تھا ٹو اینی فارم آف ٹریٹمنٹ, تب جا کے یہ لاسٹ چانس ان کے ساتھ جو ہے وہ رہ جاتا تھا. اب یہ ہمارا بایولوجیکل ماڈل کمپلیٹ ہو گیا ہے یہاں تک. اب اس کی اسسمنٹ ہے کہ ہم نے بیسیکلی اس کی پروز اینڈ کونس کیا ہے biological model. Today the biological model enjoys considerable respect. اگر آج کل ہم دیکھیں تو پہلے تو جو تھا بایولوجیکل ماڈل کو یا ڈاکٹرز کو بالکل کوئی مانتا ہی نہیں تھا پاسٹ میں, بٹ اگر ہم آج کل دیکھیں تو بایولوجیکل ماڈل کو کافی رسپیکٹ حاصل ہے. ٹھیک ہے. بایولوجیکل ریسرچ کنٹینیوسلی کانسٹنٹلی مین کنٹینیوسلی کیا کرتا ہے, پروڈیوس کرتا ہے ویریبل نیو انفارمیشن کو. ٹھیک ہے. اینڈ And biological treatment often bring great relief when other approaches have failed. For example, medication کی بات ہو رہی ہے. But at the same time, this model has its shortcoming. Shortcoming mean اس کے جو ہے نا کچھ negative points بھی ہیں. Some of its proponents seem to expect that all human behavior can be explained in biological terms and treated with biological میٹرس. ٹھیک ہے. یہ لوگ جو ہے نا یہ مانتے ہیں کہ جتنے بھی ہیومن بیہیویئر ہے اسے بایولوجیکل ٹرمز کے پوائنٹ آف ویو سے ایکسپلین کرنا چاہیے اینڈ دے شوڈ بی ٹریٹ. اگر اس میں پرابلم آ رہی ہو تو اس سے بایولوجیکل میتھڈز کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے. حالانکہ اس طرح ہے نہیں, کچھ چیزیں اس طرح ہوتی ہیں جو کہ وداؤٹ میڈیکیشن یا بایولوجیکل میتھڈز بھی سالو ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. دس یو کین لمٹ rather than enhance our understanding of abnormal functioning. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کیا کرتے ہیں, یہ لمٹ کرتی ہے
کس چیز کو؟ ہماری انڈرسٹینڈنگ آف ایب نارمل فنکشننگ، کیونکہ صرف بایولوجیکل ماڈل رسپانسبل نہیں ہوتا فار دا ایب نارمل فنکشن آف بیہیویئر. سر یہ جو تھراپیز ہے یہ تو بایولوجیکل اس میں نہیں آئیں گے نہ وہ ڈفرنٹ ماڈلز ہیں پھر. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کیا کہتے ہیں دیٹ our mental life as an interplay of biological and non-biological factor. Non-biological factor for example psychoanalysis ہو گئی ہے, behavior model ہو گیا ہے, وہ ہو گئی ہے, cognitive model ہو گیا ہے, family therapy ہو گئی ہے, اس کے علاوہ گروپ تھراپی, کپل تھراپی ہو گئی ہے, اس کے علاوہ ہیومنسٹک اینڈ ایگزسٹینشیل تھراپی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو بایولوجیکل ماڈل, بایولوجیکل فیکٹر اینڈ نان بایولوجیکل فیکٹرز یہ جو میں نے آپ کو کہے ہیں. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی جو مینٹل پرابلم آ رہی ہوتی ہے, مینٹل پرابلم بیسیکلی ان چیزوں کی کمبینیشن ہوتی ہے بایولوجیکل اینڈ نان بایولوجیکل فیکٹرز کی, بجائے اس کے کہ ہم صرف فوکس کریں بایولوجیکل ویلیوز پہ. اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم فوکس کریں interaction of both biological and non-biological problems, non-biological factors کو, جو کہ responsible ہوتے ہیں کس چیز کے لیے, mental problem کے لیے یا mental life کے لیے. ٹھیک ہے. کلیئر ہے آج کا لیکچر؟ Yes, sir. سر کوئی یہ ہاں لاسٹ لیکچر میں آواز نہیں آ رہی ہمیں. میں کہہ رہا ہوں سر کہ وہ لاسٹ لیکچر بھی مطلب کچھ آپ سے آپ سے بھول گیا ہوگا, مطلب آپ نے واٹس ایپ نہیں کیا وہ, مطلب ٹھیک تو ہے. پھر ٹھیک ایل ایم ایس سے میں ہاں ایل ایم ایس پہ بھی میں جو ہے نا وہ اپڈیٹ کروں گا وہ سارا. کل بھی میں بیٹھا تھا ایک سبجیکٹ کا اپڈیٹ کر رہا تھا, تو کل یا آج یا کل انشاءاللہ وہ سارا ہو جائے گا. اور اور سر یہ وہ جو سر جو لاسٹ ویک کے لیکچرز ہیں, مطلب جو ہم نے لاسٹ ویک کو لیے تھے, وہ جو مطلب ایکسٹرا کلاس اور وہ لیکچرز سے وہ کون سے کلاسز؟ مڈ کے بعد ہم نے لیکچر 4 سے سٹارٹ کیا ہوا ہے نا. لیکچر 4 پارٹ 2 سے سر, پارٹ 1 ہم نے کر لیا تھا. نہیں کیا, پارٹ 1 سے ہے, اور پارٹ 1 سے. ٹھیک ہے. وہ بس میں چاروں جو ہے نا ابھی میں سینڈ کرتا ہوں آپ لوگوں کو. یس سر, تھینک یو سر. ٹھیک ہے. بس آپ لوگ پڑھے. اوکے سر. چلیے ٹھیک ہے. اور بات سنیے, ایک منٹ